وَإِذَا اور جب اردنا ہم ارادہ کرتے ہیں النہلک یہ کہ ہلاک کریں قریہ بستی کو امرنا مترفیہا تو ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا وہاں کے آسودہ حال لوگوں کو ففسقوا فیہا کہ وہ فسق کرے اس میں فحق علیہا القول پس ثابت ہوتی ہے ان پر بات فدمرناہا پس ہم جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں تدمیرا ملیامیٹ کر دیتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ اور ہم نے ہلاک کیے کئی بستیوں کو من بعد نوح علیہ السلام کے بعد وَكَفَى بِرَبِّكَ اور کافی ہے آپ کا رب بذنوب عبادہ اپنے بندوں کے گناہوں پر خبیرہ خبر رکھنے والا بصیرہ دیکھنے والا۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ضابطہ اصول بنا دیا کہ کسی کو ویسے ہی ہلاک نہیں کرتے، اس تک بات پہنچ جاتی ہے اور یہ سلسلہ اللہ نے انبیاء کے ذریعے رکھا، آسمانی صحیفوں کے ذریعے، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پھر ان کے نائبین کے ذریعے۔ اب جب ساری باتیں سامنے آ گئی، ہدایت کے راستوں کے متعلق بھی بتلا دیا اور گمراہی کے راستوں کے متعلق بھی بتلا دیا کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، اور مرنے کے بعد وہ نامہ اعمال وہ گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو یہ اس کی اپنی بدبختی ہے۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی قریہ بستی کو، شہر کو، ملک کو، علاقے کا کہ بھئی اس کو تباہ کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو امرنا مترفیہا ہم حکم کرتے ہیں وہاں کے آسودہ حال لوگوں کو، وہاں کے خوشحال لوگوں کو۔ آسودہ حال ایسے لوگ جو ناز و نعمت میں پلنے والے، تمام سہولیات سے آراستہ، جس چیز کو حاصل کرنے کی وہ سوچ لے، ٹھان لے، وہ حاصل کر لے، ہر قسم کی سہولیات ان کے پاس موجود۔ تو فرمایا ہم ایسے آسودہ حال لوگوں کو حکم کرتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا کہ وہ فسق کرے، ان میں فجور کرے، گناہ کا معاملہ کرے، اور جب وہ فسق اور فجور کرتے ہیں فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ تو حق ان پر، بات ہماری ان پر ثابت ہو جاتی ہے، یعنی عذاب آ جاتا ہے۔ اب فَفَسَقُوا فِيهَا فسق کریں، اللہ خود فرما رہے کہ بھئی فسق کریں، وہ فجور کریں، ہم حکم کرتے ہیں ایسے آسودہ حال لوگوں کو، رب العالمین فرما رہے۔ اب عجیب جملہ ہے، لیکن جملہ جو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، دوسری جگہ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا تو دستور یہ نہیں ہے۔ اللہ کا دستور کیا ہے؟ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تو کبھی فحشاء کا حکم نہیں کرتا، بے حیائی کا حکم نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین تو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے بچنے کا حکم کرتے ہیں۔ تو ایک تشریعی حکم ہے،
اور ایک تکوینی حکم ہے۔ تشریعی حکم اسے کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو اور جیسی شریعت چاہتی ہے اسی کے بالکل عین موافق ہو، اس سے ہٹ کر نہ ہو، یہ تشریعی حکم ہے۔ اور ایک تکوینی حکم ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو برائی کا حکم نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو نولیہ ما تولی، جدھر اس کا رخ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ، پھر اس کو آگے جانے دیتے ہیں۔ اگر وہ برائی کی طرف قدم اٹھا رہا ہے تو اللہ رب العالمین بھی پھر اس کو نہیں روکتے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کی مرضی ہے ایمان لائے اور جس کی مرضی ہے کفر کرے، اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایمان بھی اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنے دل سے قبول کرنا ہے، اور کفر کا راہ، کفر وہ بھی اختیار انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ تو ایک معنی تو یہ ہوا امرنا مترفیہا، کہ آسودہ حال لوگوں جو ناز و نعمت میں پلنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو کہتا ہے کہ بھئی آپ لوگ فسق فجور کرو۔ اور دوسرا معنی کہ اس علاقے کے دولت مند لوگ، بڑے لوگ، امیر کبیر لوگ، انہیں اطاعت کا حکم، امرنا مترفیہا، ہم اطاعت کا حکم کرتے ہیں کہ آپ خود بھی اطاعت کرو اور انہیں بھی، انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے نائبین کو بھیجا، اور نائبین نے جا کر سمجھایا کہ دیکھو اطاعت کرنے میں ہی خیر ہے، ماننے میں ہی خیر ہے۔ جب انہوں نے نہیں مانا تو فدمرناہا تدمیرا، جڑ سے، بنیاد سے اکھاڑ دیتے ہیں اللہ، تدمیرا ملیا میٹ کر دیتے ہیں، ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہی اٹھتا ہے کہ اللہ رب العالمین حکم فرماتے ہیں آسودہ حال لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو، ناز و نعمت میں پلنے والے لوگوں کو، بڑے امیر و کبیر لوگوں کو، حالانکہ دین کا حکم، شریعت کا حکم تو چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو سب کے لیے برابر ہے، لیکن یہاں اللہ کیوں فرما رہے ہیں؟ ایک سوال آیا، مفسرین فرماتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں، اور وہ ہم سب سمجھتے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ان کا ذکر اس لیے کیا کہ بڑوں کی بات میں بڑا وزن ہوتا ہے۔ علاقے کے جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں، بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، ملک خان صاحب ہوتے ہیں، چودھری ہوتے ہیں، ان کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ وہ اگر صحیح چل پڑے تو لوگ ان کے پیچھے، اور وہ غلط چل پڑے لوگ پھر بھی ان کے پیچھے۔ تو ان کی بات کو دیکھ کر اس لیے اشارہ آسودہ حال لوگوں کی طرف کیا کہ اگر بڑے اطاعت کریں گے تو چھوٹے بھی ان کی بات کو مانیں گے، اور اگر بڑے ہی گڑبڑ شروع کر دیں، بڑے ہی گڑبڑ شروع کر دیں، اس لیے جو دولت مند حضرات ہیں جن کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، ثروت سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، وہ دیکھیں آیا ہماری دولت، ہماری یہ ثروت، ہماری یہ زیب و زینت، ہمارا یہ نام و نبود
ہماری یہ نمائش، ہمارا یہ مال، ہماری یہ دنیا، ہماری یہ عہدہ، اگر یہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی اطاعت میں چل رہا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر ان کی وہ دولت، ان کی وہ ثروت، ان کا وہ عہدہ اللہ کے حکم سے ہٹ کر ہے تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین بھی ففسقوا فیہا تباہی کے دانے پر لے جا رہا ہے۔ بڑوں کی بات میں وزن ہے۔ میں آج ایک مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ رہا تھا، وہ عجیب مسجد ہے، آج بھی فاصلے رکھ رہے ہیں، الامان والحفیظ۔ میں نے پیچھے دیکھا تو ایک صوفی سا کوئی غریب، کوئی ٹھیلے والا ہی، کوئی چوکیداری نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کو میں آگے کر لوں، بہت فاصلہ ہے، تو اس کی طرف میں نے خالی یوں دیکھا ہی تھا کہ میرے برابر میں وہ تھوڑے سوٹ بوٹ میں تھے اور ماسک بھی لگایا ہوا، اور یوں مجھے کہا خبردار خبردار، جو نشان لگائے اسی پر بس۔ اس کو بھی وہ بیچارہ تو ایسا پیچھے والا ڈر گیا۔ میں نے کہا یہاں تکبیر چل رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، اس کے جواب سے جو ہے میں غافل ہو جاؤں گا، ورنہ اس کو میں کہوں کہ بھائی فاصلے کی بات کرتے ہو تو یہ بوٹ سوٹ پہن کے آئے ہو، دری بھی ہٹاؤ نا، پھر تمہارا ملک کا قانون تو کہتا ہے کہ بھائی، کورونا والے کہتے ہیں کہ دریاں بھی ہٹاؤ، ہٹائی تھی کہ نہیں ہٹائی؟ لیکن میں نے کہا کہ اور وہ تھوڑا بوٹ سوٹ والا تھا، سب اس کی بات کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ قانون کو فالو کر رہا ہے۔ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، اس لیے رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آسودہ حال لوگ، تیسرا ایک بات اس میں یہ بھی ذکر کی گئی کہ امرنا کو امرنا بھی پڑھا گیا، قرات امرنا فیہا۔ امرنا کا مطلب یہ ہے کہ حاکم بنانا، آسودہ حال لوگوں کو امیر یا حاکم بنانا، جو ناز و نعمت والے ہیں ان کو حاکم بنا دیا، اور وہ حاکم بن کر عیاشی میں مست ہو گئے، فحاشی میں مست ہو گئے، بے حیائی کے کاموں کو خوب طول دے دیا، جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں بڑے حکمران، وہ جیسے چاہے عیاشی کو فروغ دیں، کھلے عام عیاشی کرے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امرنا، خوب عیاشی، خوب فحاشی، بے حیائی عام وہ کرے۔ رب العالمین فرماتے ہیں فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم جڑ سے اکھاڑیں گے، ملیامیٹ کر دیں گے۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا، تین معنی ہو گئے، اور چوتھا معنی یہ بھی کیا گیا کہ امرا یا آمرا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً امرا یا آمرا، زیادہ کرنا تعداد میں، کہ ان کی تعداد زیادہ ہو جائے، بہت زیادہ تعداد میں آ جائیں، بڑھتے جائیں بڑھتے جائیں۔ تو اللہ رب العالمین پھر جب یہ بڑھ جاتے ہیں اور ہر قسم کی فحاشی کو، برائی کو فروغ دے دیتے ہیں، تو فدمرناہا تدمیرا، ان کو اللہ رب العالمین پھر جڑ سے اکھاڑ کر ملیامیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ آسودہ حال، ان کے پاس ناز و نعمت بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دین کا معاملہ تو اللہ نے ایسے رکھا کہ جتنے بھی انبیاء کی تاریخ اٹھا کر ہم دیکھ لیں، جتنے بھی انبیاء،
ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے، ان کے شانہ بشانہ چلنے والے، ان کی اقتداء کرنے والے، ان کے دین کو فالو کرنے والے، ان کے دین کو آگے بڑھانے والے، وہ غریب الغرباء لوگ، چھوٹے طبقے کے لوگ۔ اور جو اس قسم کے لوگ آسودہ حال، جن کو اللہ کے نبی کا دین بالکل پسند نہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ایسے پیسوں والے لوگ ہوتے ہیں، رئیس ہوتے ہیں، امراء ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، اور ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، بہت ساری ڈگریاں۔ دنیا کی ساری ڈگریاں حاصل کر لی ہوتی ہیں۔ کل وہ ختم بخاری میں جامعہ عربیہ حسن العلوم میں استاد العلماء حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت فرما رہے تھے کہ ایک ناظرہ قرآن پڑھنا یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ بھی کوئی آسان بات نہیں ہے۔ دیکھ کر پڑھنا، فرمایا کہ دنیا جہاں کی ڈگریاں لے لیتے ہیں لیکن لم یلد پڑھنا نہیں آتا، لم یلد پڑھنا نہیں آتا، لم یلد لم یلد لم یلد لم یلد لم یلد ولم یولد، یہ پڑھنا تک نہیں آتا۔ اور بات کرتے ہیں پھر قرآن پر، بات کرتے ہیں پھر دین پر۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں، ایسے آسودہ حال لوگ جن کو اللہ نے ساری نعمتوں سے نوازا اور وہ عیاشیوں میں پڑ گئے، ففسقوا فیہا، فسق فجور کرنے لگے، اور ان کے ماتحت ان کا دیکھا دیکھی، ان کے ساتھ ہی چل پڑے، ان کے پیچھے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں۔ وہ ایک گدھے نے پیشاب کیا تو اس کا پیشاب بھی کافی لمبا ہوتا ہے، تو ایک تنکا جا رہا ہے اور اس پر ایک مچھر بیٹھا ہوا، اور وہ بڑا خوش ہے کہ میں جا رہا ہوں۔ پیشاب جا رہا ہے آگے کی طرف، اور تنکا اس کے اندر جا رہا ہے اور اس پر مچھر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس میں تخت پر بیٹھا ہوا ہوں، میں تخت پر بیٹھا ہوا۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ نیچے جو بہہ رہا ہے یہ کیا چیز ہے۔ تو لوگ بھی بس تو فرمایا ان کے لیے حق ثابت ہو جاتی ہے، بات عذاب ثابت ہو جاتا ہے۔ فدمرناہا، اللہ جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، تدمیرا۔ اور اللہ نے دکھایا، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، قرون کہا کہ ہم نے کئی بستیوں کو ہلاک کیا، من بعد نوح، نوح کے بعد کتنی ساری بستیاں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم سبا، قوم شعیب، قوم لوط، قوم تبع، کتنی ساری قومیں، اور ایسی ایسی طاقتور قومیں کہ رب العالمین فرماتے ہیں، ابھی میں نے نماز میں پڑھی سورہ فجر، اس میں آیت ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں نے پیدا ہی نہیں کیا، اس کے مثل میں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ بڑے بڑے پہاڑ، چٹان، اسے تراش تراش کر اندر جا کر گھر بنا لیتے تھے، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو پیدا کیا اور پھر ختم کر دیا، تباہ کر دیا، نام تک نہیں بچا، اور ان کے جو کارنامے تھے وہ آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ہزاروں برس گزر گئے، کئی سو سال گزر گئے، آج بھی موئنجو دڑو میں جا کر دیکھو، ٹیکسلا میں جا کر دیکھو،
ان کے آثار وہ نکل آتے ہیں کہ بھئی یہ انہوں نے ایسے کیا، یہ ایسے کیا، یہ فلاں یہ فلاں، آج بھی نکل آتے ہیں، لیکن سب کو اللہ نے ختم کر دیا۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے محمد کے قرب و جوار میں رہنے والوں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ان لوگوں نے نوح کو ٹھکرایا، ابراہیم کو ٹھکرایا، وقت کے پیغمبروں کو ٹھکرایا، اللہ نے سب کو ختم کر دیا۔ وہ طاقت میں تم سے بڑھ کر تھے، تمہاری تو طاقت ہی کچھ نہیں، اور تم ٹھکرانے چلے ہو سارے انبیاء کے سردار کو، محمد الرسول اللہ کو، اس کو ٹھکرانے چلے ہو۔ یاد رکھو کہ جب نوح جیسے پیغمبر اور اس کے بعد والے پیغمبروں کو لوگوں نے ٹھکرایا تو اللہ نے ان سب کا تیا پانچا کر دیا، کلا کما کر دیا، تیس نیس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ جب ان پیغمبروں کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنا غصہ دکھایا، ملیا میٹ کر دیا، تو محمد الرسول اللہ یہ تو اللہ کا حبیب ہے، جناب محمد الرسول اللہ یہ تو اللہ کا چہیتا ہے، اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہے۔ جب اس کو ٹھکراؤ گے، اس کی بات کو رد کرو گے، اس کے طور طریقے کو چھوڑو گے، تو انسان سوچے کہ پھر ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا حشر ہوگا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، کافی ہے تیرا رب بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں پر تیرا رب کافی ہے۔ رب کو نہ بتا، رب سب دیکھ رہا ہے، کون بندہ کیا گناہ کر رہا ہے۔ خبیرم بصیرا، وہ خبر بھی رکھتا ہے اور وہ دیکھنے والا بھی ہے، چاہے تم بند کمرے کے اندر گناہ کرو وہ تب بھی دیکھ رہا ہے، چاہے تم کانوں کان کسی کو خبر نہ کرو اور حرام کی طرف قدم بڑھاؤ وہ تب بھی خبر رکھنے والا ہے، وہ تب بھی خبر رکھنے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ نے سابقہ امتوں کو اپنے نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے ٹھکرا دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، تو اللہ کا قانون اور ضابطہ اس امت کے لیے بھی ہے۔ ہاں البتہ فرق اتنا ہے کہ اس امت کے ساتھ محمد عربی کی دعا وہ چل رہی ہے، وہ پوری کی پوری نسلیں، پوری کی پوری قوم ایک ہی وقت میں آنن فارن عذاب کی نظر ہوئی، سب کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ساتھ یہ نہ کرنا، ایک ساتھ سب کو، ان کی شکلیں مسخ ہو گئی، کوئی بندر بن گئے، کوئی خنزیر بن گئے، پہچان۔ تو اللہ کے نبی کی دعا آج بھی پہرا دے رہی ہے، اور آج بھی ہمارے لیے نجات کا یہ ایک واحد ذریعہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔